بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين۔ اور یہ اس وجہ سے کہ تم دنیا میں بغیر حق کے خوشیاں مناتے تھے، اور اس وجہ سے کہ تم دنیا میں اترایا کرتے تھے، لہذا آج جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ، ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے بدعمل اور کفار اور فساق اور فجار کا انجام بیان فرمایا کہ کیسے یہ لوگ جہنم میں تڑپ رہے ہوں گے، بیڑیوں میں جکڑے ہوئے، اور طوق ان کے گلے میں ہوگا، اور جہنم کے مختلف طبقات میں ان کو گھسیٹ گھسیٹ کر لے جایا جائے گا۔ کبھی حمیم میں جائیں گے، کبھی زقوم کو کھانے کے لیے لے جایا جائے گا، کبھی غسلین کو پینے کے لیے دیا جائے گا، اور کبھی فرشتوں کی طرف سے مار پڑ رہی ہوگی، کبھی آگ، جہنم کی آگ ان کو جھلسا رہی ہوگی۔ تو یہ مختلف قسم کے عذابات ہوں گے تو جہنم میں جن سے ان کو دوچار ہونا پڑے گا۔ اور جب وہاں پر ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے معبود کہاں ہیں جن کو تم اللہ کے ساتھ شامل کرتے تھے، اللہ کے ساتھ ان کی پوجا کرتے تھے، اللہ کے ساتھ ان کو پکارا کرتے تھے، تو وہ کہیں گے کہ وہ تو ہم سے غائب ہو گئے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم ان کی پوجا ہی نہیں کرتے تھے، یعنی ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کافروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو آگے یہ فرماتے ہیں کہ یہ عذاب تم کو کیوں ملے گا، اور یہ جہنم کے کھانے تم کو کیوں کھانے پڑیں گے، جہنم کی آگ میں تمہیں کیوں جھلسنا پڑے گا، اس آگ کے بارے میں جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کلما نضجت ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، کہ جو لوگ ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں ہم ان کو عنقریب آگ میں داخل کریں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جیسی ان کی کھالیں جل کر ختم ہو جائیں گی ہم ان کی جگہ پر نئی کھالیں نکال دیں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ لمحوں کے اندر کھالیں جھلسیں گی، ختم ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ لمحوں کے اندر نئی کھالیں ان کو پہنائے گا، پھر جھلسیں گی، پھر نئی کھالیں پہنائے گا، پھر جھلسیں گی، پھر نئی کھالیں پہنائے گا۔ نہیں، بڑے عبرت ناک انجام سے ان کو دوچار ہونا پڑے گا، بڑے ہی خطرناک عذاب کا ان کو شکار ہونا پڑے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیوں ایسا ہے، کہ فرماتے ہیں دو وجہ سے، ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق، کہ تم زمین میں بغیر حق کی خوشیاں مناتے تھے، یعنی گناہ کر کے بھی خوش ہوا کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی کر کے بھی خوش ہوا کرتے تھے۔ خوش ہونا دو طرح سے ہوتا ہے، ایک یہ کہ نیکی پر خوش ہونا، اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دی ہے، اس نعمت کو ظاہر کر کے خوشی دکھانا کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہے، یہ تو مستحب ہے، یہ تو جائز چیز ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ آدمی گناہ کر رہا ہو، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہو۔ اب کوئی انسان نماز چھوڑ کے خوشی منائے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے گا۔ کوئی انسان جو ہے زنا کر کے خوشی منائے، شراب پی کے خوشی منائے، تو یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ناراضگی کا سبب ہے۔ ایک تو جرم بھی کر رہا ہے اور جرم کے اوپر خوشی بھی ظاہر کر رہا ہے، تو یہ ڈبل گناہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کو جو یہ سزائیں بھگتنی پڑیں گی کہ تم تو کفر کیا کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی کیا کرتے تھے، اور اس کفر پر خوشی بھی منایا کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی پر خوشی بھی منایا کرتے تھے، جس پر خوشی منانا جائز نہیں بلکہ حرام تھا، توبہ کرنا چاہیے تھا، اور اس گناہ سے انسان کو باز آنا چاہیے تھا۔ لیکن اس نے کیا کیا، اللہ کی نافرمانی پر خوشی منائی، جو ناحق خوشی ہے، بغیر حق کی خوشی ہے۔ فرمایا اس وجہ سے تم کو جہنم میں یہ سزائیں بھگتنی پڑیں گی۔ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ، اور اس وجہ سے کہ تم زمین میں اترایا کرتے تھے۔ ایک ہوتا ہے فرح، ایک ہوتا ہے مرح۔ فرح کہتے ہیں خوشی منانے کو، اور مرح کہتے ہیں اترانے کو، تکبر ظاہر کرنے کو، شیخی بگاڑنے کو۔ انسان کو جب کچھ دولت مل جاتی ہے تو انسان پھر دوسروں کو اپنی نظر میں نہیں لاتا، اور خود کے اندر جو ہے تکبر آ جاتا ہے، بڑائی آ جاتی ہے، اور وہ اتراتا ہے، لوگوں کو دکھاتا ہے اپنی دولت کو، اپنی نعمت کو۔ تو اللہ تعالیٰ
اس کو فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے بھی تم کو جہنم میں سزا بھگتنی پڑے گی، لہذا ان سے کہا جائے گا ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، تم لوگ جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، فبئس مثوى المتکبرین، یقیناً برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ یعنی انسان جو نافرمانیاں کرتا ہے وہ اس وجہ سے کرتا ہے کہ اس کے دل میں تکبر ہوتا ہے۔ تکبر ہوتا ہے جب انسان برائیوں کی طرف جاتا ہے۔ اگر انسان کے دل میں عاجزی ہو، انکساری ہو، اللہ کا خوف ہو تو انسان جو ہے نیکیوں کی طرف آمادہ ہوتا ہے۔ لیکن جس انسان کے دل میں تکبر ہو، بڑائی ہو، جو انسان یہ سمجھتا ہو کہ میں ہی بڑا ہوں، میرے سوا تو کوئی بڑا ہے ہی نہیں، میں ہی جو ہے سب سے اونچا ہوں، میرے سے اونچا تو کوئی ہے ہی نہیں، تو وہ انسان پھر دوسروں کے حکم ماننے کے لیے کہاں جائے گا؟ کفار مکہ کے لیے جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کرنے میں، وہ یہی رکاوٹ تھی جو تکبر تھا۔ یعنی تکبر ان کے اندر تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم ایمان لے آئیں گے تو پھر ہماری سرداری چلی جائے گی، ہماری گدی اتر جائے گی، ہمیں جو ہے اپنی منمانی کو چھوڑ کر کے ان کے پیچھے چلنا پڑے گا۔ تو یہ ساری چیزوں کی وجہ سے وہ لوگ ایمان قبول نہیں کر رہے تھے۔ فاصبر ان وعد اللہ حق، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صبر کیجئے، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یعنی کافروں سے جو اللہ نے عذاب کا وعدہ فرمایا ہے، یہ عذاب کا وعدہ سچا ہے، آپ انتظار کیجئے۔ فارتقب انہم مرتقبون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ بھی انتظار کیجئے جیسا کہ یہ انتظار کر رہے ہیں۔ یہ آپ کے بارے میں برائی کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ ان کے بارے میں اللہ کے عذاب کا انتظار کیجئے۔ اب یہاں پر ایک اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا تھا، تو جب رحمت للعالمین ہے تو آپ سب کے سارے جہان کے لیے رحمت ہیں، تو آپ ان کے لیے عذاب کا انتظار کیوں فرما رہے ہیں؟ کیونکہ یہ تو رحمت کے منافی ہے کہ وہ تو آپ کے لیے ان کے لیے مغفرت کا انتظار کرتے ہیں، نہ کہ عذاب کا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مجرموں کو سزا دینا اور مظلوموں کو ان کا حق دلانا یہ بھی رحمت ہی ہے۔ یعنی کمزوروں کو جو ستا رہا ہو تو کمزوروں کو اس کے ظلم سے نجات دلا کر کے اور ظالم کو اس کے جرم کی سزا دینا یہ رحمت کے خلاف نہیں ہوتا ہے، ورنہ ایک آدمی ظالم ہوتا ہے، ہزاروں مظلوم ہوتے ہیں، تو ہزاروں مظلوموں کو حق دلانا اور ایک آدمی کو سزا دینا یہ کوئی رحمت کے تقاضے کے خلاف نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا فاصبر ان وعد اللہ حق، آپ صبر کیجئے، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فإما نرینک بعض الذی نعدهم، اگر ہم آپ کو وہ بعض حصہ دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، او نتوفینک، یا ہم آپ کو وفات دے دیں، فإلینا یرجعون، تو یہ لوگ ہماری ہی طرف واپس لائے جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس عذاب کا وعدہ ہم نے ان سے کیا ہے، اگر ہم آپ کی زندگی میں ہی وہ دکھا دیتے ہیں، ان کے اوپر عذاب لا دیتے ہیں، جب بھی کوئی حرج نہیں ہے، یا ہم آپ کو وفات دے دیں اور آپ کی زندگی میں ان کے اوپر کوئی عذاب نہ آئے، جب بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو ہمارے ہی پاس آنا ہے، جب ہمارے ہی پاس آنا ہے تو ہمارے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ، ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے رسولوں کو بھیجا جن میں سے ہم نے کچھ کو آپ کے سامنے بیان کیا ہے، وَمِنْهُمْ مَن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور بہت سارے رسول ایسے ہیں جن کو ہم نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیا۔ قرآن کریم میں اور حدیث میں غور و فکر کرنے کے بعد تقریباً 27، 28 یا 29 نبیوں کا نام آتا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں آتا ہے ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، اے اللہ کے رسول پیغمبر دنیا میں کتنے آئے تھے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1,24,000 کے قریب۔ تو قرآن اور حدیث کے ذخیرے میں صرف 28 سے 29 کا ذکر ملتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ 1,24,000 نبی آئے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اسی کا جواب دے رہے ہیں کہ بہت تھوڑے رسولوں کو ہم نے آپ کے سامنے ظاہر کیا ہے، اللہ کے اکثر پیغمبر جو کئی گنا زیادہ ہیں ان پیغمبروں سے جن کا ذکر آیا ہے قرآن میں، احادیث میں۔ بھئی ہمارا علم تو محدود ہے، ہمیں علم حاصل ہوا ہے قرآن کے ذریعے، ہمیں علم ملتا ہے حدیث کے ذریعے، تو ان قرآن اور حدیث میں صرف 28 سے 29 پیغمبروں کا ذکر آتا ہے۔ تو آپ سوچئے کہ کتنی بڑی تعداد پیغمبروں کی ایسی ہے جو قرآن اور حدیث میں بیان نہیں کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اجمالی طور پر فرما دیا کہ کچھ رسولوں کو، بہت کم رسولوں کو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، اور رسولوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو آپ کے سامنے بیان نہیں کی گئی ہے۔ وما كان لرسول ان يأتي بآية الا بإذن الله،
اور کسی بھی رسول کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی معجزہ لا کر دکھائے مگر اللہ کے حکم سے۔ ایک بات سمجھنا ہے کہ ہم جو ہے معجزات کو بھی مانتے ہیں، کرامتوں کو بھی مانتے ہیں، لیکن اس میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ معجزہ اس کو کہتے ہیں جو خلاف عادت بات نبی کے ذریعے سے ظہور میں آئے، اور کرامت اس کو کہتے ہیں جو خلاف عادت بات کسی ولی کے ذریعے ظہور میں آئے، یعنی کسی اللہ کے ولی کے ذریعے کوئی عجیب بات پیش آ گئی تو اس کو کرامت کہتے ہیں، اللہ کے نبی کے ذریعے کوئی عجیب بات پیش آ گئی تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اب جیسے آپ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا ایک پہاڑ کے اوپر چلا گیا، دوسرا ٹکڑا دوسرے پہاڑ کے اوپر چلا گیا۔ پوری دنیا میں لوگوں نے اس معجزے کو دیکھا، یہاں تک کہ ہندوستان میں لوگوں نے اس معجزے کو دیکھا، اور یہاں کے لوگوں نے باقاعدہ یہاں کا اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس نے تحقیق کے لیے مکہ آدمی کو بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر کے آؤ کہ وہاں پر کون سی بات ایسی پیش آئی ہے۔ تو بہت سارے لوگوں نے دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہاں پر فلاں کبھی قافلہ آ رہا ہے، اس نے بھی دیکھا ہے، ملک شام کے علاقے سے آ رہا تھا، انہوں نے آپ کی گواہی دی کہ ہم نے بھی چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے ہیں۔ اور کفار مکہ کیا کہہ رہے تھے؟ تو ہماری تو چاند پہ بھی جادو کر رہے ہیں، ابھی تک ہمارے دلوں پہ جادو کر رہے تھے، اب چاند پہ بھی جادو کر رہے ہیں۔ لیکن حقیقت میں یہ معجزہ تھا، حقیقت میں چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا۔ تو یہ جو معجزہ پیش آیا یہ نبی کے ذریعے صادر ہوا، تو نبی کے ہاتھ پر اگر خلاف عادت عقل سے ماورا چیز پیش آ جائے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اگر ولی کے ذریعے کوئی چیز پیش آ جائے اس کو کرامت کہتے ہیں۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر کھڑے خطبہ دے رہے ہیں اور کئی ہزاروں میل جو ہے دور مسلمانوں کا لشکر کافروں سے جنگ کر رہا ہے، اچانک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، اے ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑ کی طرف دیکھیے، پہاڑ کی طرف دیکھیے۔ اب یہ ساریہ کون ہے؟ جو مسلمانوں کا جو لشکر وہاں پر جنگ کے لیے گیا ہوا تھا اس لشکر کے سپہ سالار ہیں یہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے وہاں کا منظر کھول کے دکھا دیا کہ یہ لوگ غافل ہو رہے ہیں اور دشمن جو پیچھے سے حملہ آور ہونے والا ہے۔ انہوں نے فوراً یہاں سے آواز لگا دی یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل۔ خیر یہ آواز اللہ تعالیٰ نے ان کو ہزاروں میل دور پہنچا دی۔ انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کی آواز کو سنا بھی اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے پوزیشن بدلی اور کفار کو شکست بھی دی، ان کو فتح بھی نصیب ہوئی۔ اب مسلمان جو صحابہ کرام مسجد میں بیٹھے وہ حیران ہو رہی ہو کیا رہا ہے، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، یہاں کوئی ساریہ بھی نہیں بیٹھ رہی، کہاں یہاں نہ پہاڑ نظر آ رہا ہے۔ کہتے جب وہ لشکر واپس آیا اس لشکر نے آ کر کے اس بات کی گواہی دی کہ ہمیں ایک آواز آئی تھی، ہم دشمن ہمارے پیچھے سے حملہ کرنے والا تھا، ہمیں ایک آواز سنائی دی یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل۔ ہم نے اس آواز کے اوپر متوجہ ہو کر جب پیچھے کی طرف گھوم کے دیکھا تو دشمن پیچھے سے آنے والا تھا، تو اس طرح ہم نے دشمن کو شکست دی۔ اب یہ آواز اتنی ہزاروں میل دور کس نے پہنچائی، کیسے پہنچا؟ یہ اصل کرامت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لیکن اس میں حقیقت میں کرنے والی کون ہے؟ ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تو معجزہ ہو یا کرامت، سمجھانا یہ تھا کہ معجزہ ہو یا کرامت ظہور اس کا اگرچہ نبی یا ولی کے ذریعے ہوتا ہے، لیکن اس میں حقیقت میں قوت کس کی کار فرما ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ اس میں نہ نبی کا اپنا کوئی دخل ہوتا ہے نہ ولی کا اپنا کوئی دخل ہوتا ہے، بس یہ ان کی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اس معجزے کو ظاہر فرما دیتے ہیں۔ جیسے قرآن خود گواہی دیتا ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، اگر کوئی اندھا ان کے سامنے آتا تھا اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے، اس کی بینائی واپس آ جاتی تھی۔ بڑے سے بڑا مرض کا شکار، کوڑ کا شکار، برس کا شکار ان کے سامنے آتا تھا اور اس کے اوپر ہاتھ پھیر دیتے تھے، اس کی بیماری دھول ہو جاتی تھی، بالکل وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ جو معجزہ ہو رہا ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت جو ہے کار فرما ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مکہ معجزات کا مطالبہ کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے نبیوں سے زیادہ معجزات عطا فرمائے، جیسے کنکریوں نے کلمہ پڑھ کے دکھایا ہے نا، اور ہزاروں معجزات کتابوں میں ذکر ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ظہور میں آئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ معجزات کا لانا یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اس میں ہمارا کوئی اپنا دخل نہیں ہوتا ہے۔ ورنہ کفار مکہ کیا کہتے تھے؟ لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، ہم آپ کے اوپر تب ایمان لائیں گے کہ یہ مکے میں جو پہاڑ ہیں ان پہاڑوں کو یہاں سے ہٹوا دیجئے،
مکے کے جو پہاڑ ہیں ان کو یہاں سے ہٹا دیجئے اور یہاں کی زمین کو زرخیز کروا دیجئے، ہم کھیتی کریں گے، ہم یہاں پر باغات لگائیں گے۔ یہ پہاڑوں کی وجہ سے نہ ہم کھیتی کر سکتے ہیں نہ باغات لگا سکتے ہیں، تو ایسا کیجئے کہ یہ پہاڑوں کو یہاں سے ہٹوا دیجئے اور یہاں پر چشمے جاری کروا دیجئے، یہاں پر کیا ہے پانی کے نہریں جاری کروا دیجئے، تب ہم آپ کے اوپر ایمان لائیں گے۔ حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا۔ کہتے تھے کہ آپ کے پاس نہ دنیاوی دولت ہے، نہ جو ہے باغات ہیں، نہ کھجوروں کے باغات ہیں، نہ انگوروں کے باغات ہیں، آپ اپنے واسطے مکے میں جو ہے باغات لگا کے دکھائیے تب ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ یعنی یہ معجزات کا مطالبہ عجیب عجیب کر رہے ہیں۔ آگے کیا کر رہے ہیں؟ او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تاتي بالله والملائكة قبيلا، یا آپ جو ہے آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا کے دکھا دیجیے ہمارے اوپر، یا پھر اللہ تعالیٰ کو سامنے لا کر دکھائیے، یا فرشتوں کو دکھائیے تب ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ او یکون لک بیت من زخرف او ترقى في السماء، یا سونے کا گھر بنا کے دکھائیے تب ہم آپ پر ایمان لائیں گے، یا آپ آسمان پہ ہمارے سامنے چڑھ کے دکھائیے جب ہم ایمان لائیں گے۔ تو اب یہ طرح طرح کے معجزات کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی نہیں ہوتی ہے تو معجزات کا ظہور نہیں ہوتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر یہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی بھی رسول ہو، کوئی بھی نبی ہو یا کوئی بھی ولی ہو، معجزہ یا کرامت تبھی دکھائے گا جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو تو نبی یا ولی بھی چاہ کر معجزہ یا کرامت نہیں دکھا سکتا ہے۔ اسی کو یہاں پر بیان فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ، جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو جب اللہ کا حکم آ جائے گا تو حق کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اور باطل پرست لوگ اس وقت ناکام ہو جائیں گے۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها، اللہ تعالیٰ وہی ذات ہے جس نے تمہارے واسطے چوپایوں کو پیدا کیا ہے تاکہ تم اس کے اوپر سواری کرو اور اس میں سے کھاؤ۔ یعنی جانوروں میں کچھ جانور ایسے ہیں جن کے اوپر سواری کی جاتی ہے، اونٹ ہے سواری بھی کی جاتی ہے، گوشت بھی کھایا جاتا ہے، اس کا دودھ بھی پیا جاتا ہے، گھوڑا ہے سواری کی جاتی ہے، گائے بہل ہے تو ان سے جو ہے ان کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے، ان کی جو ہے ان کا دودھ بھی پیا جاتا ہے اور ان کے ذریعے کھیتوں میں کام بھی لیا جاتا ہے۔ تو یہ مختلف قسم کے منافع ہیں، مختلف قسم کے فوائد ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چوپایوں کے اندر رکھے ہیں کہ ان کی بالوں کو بھی استعمال میں لایا جاتا ہے، ان کی کھالوں کو بھی استعمال میں لایا جاتا ہے، ان سے انسان جو ہے اپنے واسطے پہننے کی چیزیں بناتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب تمہارے فائدے کے لیے ہم نے بنائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو